امریکی انقلاب، موزارٹ اور فولادی پل، وادی گم، انشے سیریل، 18ویں قسط، شارق علی۔ ٹم نے میڈیٹینٹ کا خراب مانیٹر چند ہی منٹوں میں ٹھیک کر دیا۔ نئی آنے والی کوہ پیما ٹیم میں شامل لمبے قد کا ہنسمکھ امریکی شہر بوسٹن سے آیا ہوا ٹم ایک قابل بایو میڈیکل انجینئر بھی تھا۔ میں نے شکریہ ادا کرنا چاہا تو ہنس کر بولا، خالی خلی شکریہ، کیوں نہ ایک کپ چائے کا ہو جائے؟ میں نے اسپرٹ لیمپ پر کیتلی رکھتے ہوئے کہا، سنا ہے بوسٹن سے امریکی انقلاب شروع ہوا۔ ٹم بولا، برطانوی سامراج کے ظالمانہ ٹیکس کے خلاف امریکی عوام میں بے چینی تو 1760 ہی میں شروع ہو چکی تھی، لیکن عملی احتجاج ہم بوسٹن کے لوگوں نے 1773 میں بندرگاہ پر چائے کی خالی پیٹیاں پھینک کر شروع کیا تھا۔ پھر 1775 میں لیکسنگٹن کی جنگ میں پہلی گولی چل گئی، وہی پہلی گولی جس پر فرد کی سوچ کو اہم سمجھنے والے آزاد خیال فلسفی اور شاعر ایمرسن نے لکھا تھا، لیکسنگٹن میں گولی چلی، دنیا نے آواز سنی۔ اس چھوٹی سی چنگاری نے پورے امریکہ کو مسلح بغاوت کے دہکتے الاؤ میں تبدیل کر دیا، جو مزید بڑھ کر باقاعدہ جنگ اور بالآخر 1783 میں امریکی آزادی کے مہکتے گلزار کی صورت کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ میں نے گرم چائے کا کپ ٹم کی طرف بڑھایا اور کہا، دوسری طرف روس میں 1762 میں ملکہ کیتھرین دی گریٹ نے صنعتی ترقی اور عورتوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دے کر بھرپور کامیابی حاصل کی تھی۔ 1764 میں موزارٹ نے صرف 8 برس کی عمر میں اپنی پہلی سمفنی ترتیب دی۔ برطانیہ کے جوزف آرکرائٹ نے 1767 میں دنیا کی پہلی اسپننگ مشین بنا لی، جس سے کپڑے کی انڈسٹری میں انقلابی تبدیلی ممکن ہوئی۔ دریائے سیون کو عبور کرنے کے لیے ادھر انگلستان میں کول بروکڈیل کے مقام پر دنیا کا پہلا فولادی پل 1773 میں تعمیر ہوا۔ برطانیہ کے جیمز واٹ نے بھاپ کے انجن میں اہم تبدیلیوں سے اسے مزید کارآمد بنایا، اور جلد ہی اس کا تبدیل کیا ہوا انجن دنیا بھر کی فیکٹریوں میں استعمال ہونے لگا۔ 1783 میں پیرس کے مونٹ گولفیئر بھائیوں نے گرم ہوا سے اڑنے والے غبارے میں پہلے جانوروں کو بٹھا کر اور پھر خود بیٹھ کر کامیاب پرواز کی، اور انسانی تاریخ میں پہلی بار فضاؤں سے پیرس کا نظارہ کیا۔ پرندوں کی طرح اڑنے کی انسانی آرزو کے لیے وہ ایک بھرپور اور کامیاب دن تھا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔